حضرت امام شعرانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو اللہ نے دیا اس کے علاوہ طلب کرے کہ اللہ یہ تو دیا یہ بھی دے، وہ بھی ہونا چاہیے اور یوں بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس بھی تو یہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے، فرمایا اگر کوئی اپنے دل میں یہ کیفیات اور یہ دعویٰ کرے تو گویا وہ اس بات کا علم اقرار کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ اللہ پاک سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے، کیونکہ اللہ تو بہتری اس کی جانتا ہے، اللہ نہیں اس میں بھی میری بہتری ہے وہ بھی مجھے دے دے۔ تو فرمایا ایسا بندہ جاہل ہے اور اس کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایسی چیز کا طلب اور دعویٰ کر رہا ہے جو اللہ نے اسے نہیں دی۔ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، جو میرے رب نے دیا بڑا ہی اچھا دیا، میرے لیے چنا ہے نا تو بڑا ہی کمال ہے، میرے لیے بنایا ہے نا تو ہے ہی میرے لیے، بس اس کیفیت میں جب آپ آئیں گے نا تو اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ حدیث قدسی ہے، مرکات المفاتیح اس کا حوالہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے حق میں غربت ہی بہتر ہے، اگر میں ان کو امیر بنا دیتا تو ان کا حال بگڑ جاتا، اور فرمایا اور میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کے حق میں امیر ہونا بہتر ہے، اگر میں ان کو غریب بنا دیتا تو ان کا حال بگڑ جاتا۔ سکون آ جائے یار یہ حدیث سن کے، اتنے شکوے زندگی سے، اتنی اپنے آپ سے ناشکریاں، جب زبان پہ آئے شکوے کا جملہ ہے مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، میری زندگی میں یہ کیوں نہیں ہے، وہ اتنا خوشی سے نحال کیوں ہے، اس کے پاس اولاد کیوں ہے، اس کے پاس دولت کیوں ہے، اس کے پاس شہرت کیوں ہے، اس کے پاس عزت کیوں ہے، یہ سارے سوالات اپنے دل میں لے کے اپنی نیندیں بھی خراب، اپنی صحت بھی خراب، نا شکر گزار بندوں میں اپنا شمار بھی فرشتوں کے ذریعے کروا لیا بندے تو نے۔ اللہ فرما رہا تجھے پتہ ہی نہیں تیرے حق میں بہتر کیا ہے، میں رب ہوں نا، میں جانتا ہوں تیرے حق میں بہتر کیا ہے۔ اگر تجھے غربت دی ہے، تجھے نہیں پتا تیرا فیوچر کیا ہے، مستقبل کیا ہے، تیرے حق میں غربت ہی بہتر تھی، اگر میں تجھے امیر بنا دیتا تو ممکن ہے تیرا حال بگڑ جاتا، رب جانتا ہے بگڑ جاتا۔ آپ نے، میں صرف اشارہ دیتا تو یہ واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے، جو شداد تھا جس نے خدائی کا بھی دعویٰ کر دیا اور جنت بھی اپنی دنیا میں بنا دی تھی، اس کا کیا معاملہ تھا؟ بالکل لاوارث سمندر کے بیچ میں پڑا ہوا تھا، لیکن اللہ نے کتنی دولت دی اسے، اس کا حال بگڑ گیا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جنت بھی دنیا میں بنا بیٹھا، اللہ کا ہی سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ تو ہر بندے کے حق میں امیری اور دولت اور پیسہ بہترین نہیں ہوتی۔ بہت سارے گناہوں سے آپ اس وجہ سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کی اپروچ ہی نہیں ہے، دل میں خواہش آرزو انگڑائی لے بھی رہی ہے تو بس یوں دبا لیتے ہیں، یار اپروچ ہی نہیں ہے، اتنا پیسہ ہی نہیں ہے، اتنی عیاشی کریں کیسے؟ کتنے اچھے انداز سے تم گناہ سے بچ گئے نا، یہ رب نے تمہیں بچایا ہے۔ بہت سارے لوگ کنونس کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، کنونس ہی نہیں ہے، کیسے پہنچیں؟ اللہ نے گناہ سے بچا لیا۔ تو اگر پیسہ بھی ہوتا اور بہترین تمہارے پاس لگژری گاڑی بھی ہوتی تو پھر تمہارا ذہن کہاں ہوتا، تمہارے خرافات کہاں ہوتے، تمہارے گناہ کہاں ہوتے، تم کس لیول پہ سوچتے، پھر تم درس میں بھی کبھی آتے وقت نکال کے؟ پھر تو سیٹھ صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا اگر بیٹھے ہیں درس میں آ کے تو اللہ نے کچھ بہترین کے لیے پلان کی ہے، یہ رب کا منصوبہ اور رب کی تدبیر ہے کہ یہ اس طرح سے بندہ چلے گا، اس کے حق میں یہ بہتر ہے۔ کبھی بھی دل میں یہ نہ لائیں، یہ ملال دل سے نکال دیں، خاص طور پہ نوجوان، کہ اس کے پاس دولت زیادہ، اس کے پاس شہرت زیادہ، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔